السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کو قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی بھی ہو رہی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے اور ہمیں اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پارہ مکمل کر لیا اور دوسرے پارہ کے بھی الحمدللہ 5 رکوع ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا چھٹا رکوع سٹارٹ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں رب تعالیٰ کس کس انداز میں اپنے بندے سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ کس طرح تم سیدھی راہ پر چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، آن تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے رخ، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف، ولیکن نہ بلکہ، البرہ نیکی ہے، ما جو کوئی، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر روز قیامت پر، والملائکتی اور فرشتے، والکتابی اور کتاب، والنبیین اور نبیین پر یعنی انبیاء پر، وآت المالا اور دے اپنے مال کو، علی حبہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ اور صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز، وآت الزکوٰۃ اور دیا کرو زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے وعدہ کو، اذا جب عہدوا وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء مصیبت میں، والضراء اور سختی میں، وحین اور وقت، وحین الباساء اور وقت جہاد میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو راست باز ہیں، وَأُولَئِکَ اور یہی ہم المتقون پرہیزگار ہیں۔ اس میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اصل ایمان والا وہ ہے جو رب پر بھی ایمان لائے، یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، رب کی بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لائے، انبیاء پر بھی ایمان لائے۔ یہاں تک تو ایمان لانے کا رب نے حکم دیا، لیکن آگے رب نے پھر انسانیت کی کتنی خوبصورت، انسانیت کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ بتا دیا کہ اپنے مال کو رب کی محبت میں دو۔ کس کو دو؟ اپنے رشتہ داروں کو دو۔ رشتہ داروں سے شروع کرو، یعنی اپنے قریب ترین، اپنے گھر میں مشکلات کو پہلے دور کرو۔ پھر یتیموں کو دو، یعنی پہلے رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں مشکلات ہیں اور آپ باہر صدقات و خیرات کرتے رہیں، تو رب نے فرمایا اس طرح نہیں، پہلے رب نے کیٹیگریز بھی بتا دی بنا کے کہ پہلے رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں، پھر مانگنے والے ہیں، اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرو، پھر رب نے فرمایا کہ اس کے بعد نماز کو صحیح صحیح ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ صرف نماز پڑھنے سے ہی رب تعالیٰ کے قرب نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ رب کے بندوں کی محبت کرنے، رب کے بندوں سے کی خدمت کرنے سے رب کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر رب نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ صبر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بتایا کہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، پھر صبر کرتے ہیں۔ یہاں پر کتنی خوبصورتی سے اپنی زبان کو ثابت کرنے کے بارے میں بتایا کہ جو تم کہو اس پر پھر عمل بھی کرو، یعنی سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، جو آپ وعدہ کرو اس کو ضرور پورا کرو۔ اور پھر صبر کرنے والے ہیں مصیبت میں، یعنی مصیبت میں رب کا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے کہ یا رب جس طرح سے تو چاہے ہم راضی ہیں۔ مصیبت میں، سختی میں، جہاد میں، ہر طرح کے حالات میں صبر کرنے والے ہیں۔ پھر رب نے ان کو فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یعنی یہ خوبیاں جس میں آ گئیں اس نے میرا قرب بھی پا لیا، اس نے میرے بتائے ہوئے ان درجات کو بھی پا لیا، یعنی وہ سچا بھی ہو گیا اور وہ پرہیزگاروں میں بھی آ گیا۔ قربان جائیں رب تعالیٰ کے انداز بیان پر۔
آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایہا الذین، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتل جو نہ حق مارے جائیں، الحر آزاد، بالحری آزاد کے بدلے، والعبد غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے، فما پس جس کو عفی یا معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی سے، شیئن کچھ چیز، فاتباع طلب کر لے، بالمعروفی دستور کے مطابق، اور ادا کرنا، الیہ اسے، باحسان اچھی طرح، ذالک یہ تخفیف رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رحمت اور رحمت ہے، فما نعتدا تو پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں رب تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ پرانے زمانے میں جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو جواب میں وہ دوسرے خاندان کے 20 25 30 لوگوں کو مارنا اپنا حق سمجھتے تھے، تو رب تعالیٰ نے انسانیت کے قتل کو روکنے کے لیے ان کو بھی طریقے بتا دیے کہ اگر ایک انسان قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے ایک ہی قتل ہوگا۔ مثلاً اگر کسی آزاد انسان کا قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے آپ کسی ایک آزاد انسان کو قتل کر سکتے ہو۔ اگر کوئی غلام قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے صرف غلام قتل کرو، عورت کے بدلے عورت، اور اسی طرح اگر یہ معاف کر دیں قتل کو تو پھر اس کے بدلے اگر چاہو تو کوئی چیز آپ طلب کر سکتے ہیں۔ یہ رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رب نے رحمت فرمائی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو اس کو تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رب نے کتنے خوبصورت انداز میں تمام مسائل کو ہی حل کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس طرح سے اپنے جھگڑوں کو سلجھاؤ، اور اگر اس کے باوجود بھی قتل معاف بھی کرنا چاہو تو تم معاف کر سکتے ہو، اس کے بدلے تم فدیہ بھی دے سکتے ہو۔ رب تعالیٰ نے کتنی آسانیاں انسان کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیاتن زندگی ہے، یا اول الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم قتل سے پرہیز کرنے لگو۔ تو رب نے آگے خود ہی فرما دیا کہ اس قصاص میں نے زندگی رکھی ہے، یعنی بے تحاشا لوگوں کا قتل کرنے سے بہتر ہے کہ ایک کو قتل کیا جائے جس نے قتل کیا ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اگر تم عمل کرو تو۔ کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، انا بشرط یہ کہ تارا کا چھوڑے، خیر الوصیت کچھ مال کے وصیت کرے، للوالدین ماں باپ کے لیے، اور والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، حقا ایسا کرنا ضروری ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ اب اس میں رب تعالیٰ نے جائیداد کی تقسیموں کے بارے میں بتایا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر فرض کیا کیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور تمہارے پاس مال اسباب ہو تو تم وصیت کرو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے۔ فما پھر جو، بدلہ بدل ڈالے اس کو، بعد اس کے بعد، ما جو، سمعہ اس نے سنا، فإنما تو صرف، اثمہ اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ ان پر ہوگا جو اس کو بدلنے والے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ رب نے فرمایا جس کو وہ نصیحت کر رہا ہے اگر وہ سننے کے بعد اس کی وصیت کو بدل دے تو پھر جس نے بدلا ہے اس پر گناہ ہوگا، وصیت کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور رب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن اور جسے، خافا اندیشہ ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح پس وہ اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم تو کچھ گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ویورز آج ہم نے 6 رکوع مکمل کر لیا الحمدللہ، اور رب تعالیٰ کے اس خوبصورت انداز بیان پر قربان جائیں کہ رب تعالیٰ کس طرح سے ایک ایک کر کے ہمارے تمام مسائل کو حل کرتا ہے،
ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے، لیکن ہم قرآن پاک سے دور بھاگتے ہیں اور غیر مذہبوں سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم جہالت کی پستیوں میں گر چکے ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عقل و شعور عطا فرمائے اور ہم کو قرآن پاک سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔